ایک ملک کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہاں پر سلطنت کے لیے جو بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا اس کا طریقہ کچھ انوکھا تھا. وہ جب بھی کسی کو بادشاہ رکھتے تو 1 سال کے لیے رکھتے، اس کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑاتے. 1 سال گزرنے کو تھا، 1 دن باقی تھا، بادشاہ کا وقت پورا تھا. اس کو اگلے دن جو ہے وہ لوگ چھوڑ کر واپس آئے. اب اگلی صبح کا انتظار کرنے لگے. وہاں کی رعایا، وہاں کی قوم اس انتظار میں تھی کہ کوئی شخص آئے جو ان کے اپنے علاقے کا نہ ہو بلکہ باہر سے ان کے قلعے میں داخل ہو، تو اسی کو بادشاہ سلیکٹ کرتے تھے. اتنے میں ایک نوجوان کہیں سے سفر کرتا ہوا، بھوک کو پیاس کا مارا ہوا، بڑی شدت بھوک میں جو ہے اس نے ایک قلعہ دیکھا. سوچا کہ یہاں جا کر کچھ سوال کروں، شاید مجھے کچھ کھانے کو مل جائے. وہ نوجوان صبح سویرے جیسے ہی اس قلعے کے مین دروازے سے داخل ہوا، تو جیسے ہی وہ داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور جناب اچھالتے کودتے جو ہے وہ اس کو شاہی محل کی جانب لے گئے. شاہی محل میں جناب ان کا غسل کیا، ان کو شاہی لباس زیب تن کروایا، اس کو تاج سجایا اور جا کر اس کرسی پر بٹھا دیا. شاہی بادشاہ کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا اور اب عرض کرنے لگے کہ حضور والا، اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا یہ ملک چلے گا، ہماری جو سلطنت ہے وہ چلے گی. تو لوگوں نے ان کی بڑی خدمتیں بھی کی، ان کو کھانا پینا پیش کیا، ہر طرح کی آسانی. اب یہ نوجوان بڑا پریشان کہ میں بھوک کا مارا ہوا کھانے کی تلاش میں آ کے اس علاقے میں نکلا، لیکن یہ لوگ بڑے عجیب ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے کسی بھی فرد کو اٹھا کر اپنا بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بادشاہ مقرر کر دیا، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں. اور بڑا خوش تھا، کچھ دن سکون اور راحت کی زندگی اس نے گزاری. لیکن یہ ایک نوجوان جو تھا سمجھدار تھا، اس نے خیال کیا کہ اس طرح یہ بادشاہ سلیکٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی تو بادشاہ گزرا ہوگا، اس کا کیا حال ہوا. چنانچہ اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور پوچھا کہ اے میرے وزیروں، مجھے بتاؤ کہ تم سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہوا. انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک قانون ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہم ایک نیا بادشاہ لانے سے پہلے جو سابقہ بادشاہ ہوتا ہے اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جنگلی جانوروں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن 1 سال مدت جو ہے یہ ہمارے ہاں مقرر ہے کہ ہم ہر نئے بادشاہ کو دیتے ہیں. یہ نوجوان بڑا گھبرایا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں، کہ یہ 1 سال کے بعد تو مجھے بھی اسی طرح کریں گے، اٹھا کر جنگل میں ڈال دیں گے. کچھ دن غور و فکر کیا، بالآخر اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی. وہ تجویز بڑی پیاری تھی. اس نے کیا کیا کہ اپنے وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ معمار کو بلایا جائے، تعمیرات کرنے والے کو بلایا جائے. چنانچہ تعمیرات والے آ گئے. کہا کہ اب مجھے پہلے تو تم لوگ لے کر چلو اس جگہ پر جہاں تم لوگ ان بادشاہوں کو چھوڑتے ہو، وہ مقام دکھاؤ، وہ جگہ دکھاؤ. وہ جنگلوں کے راستے سے ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچے. بڑی ہیبت ناک جگہ تھی. بادشاہ نے غور کیا کہ واقعی یہاں تو پھر بھوک و پیاس ہی کافی ہے مرنے کے لیے، گرچہ اگر درندہ نہ بھی کھائے تب بھی. لیکن یہ نوجوان بڑا عقل مند تھا، شعور رکھتا تھا. کچھ دن کے بعد اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ یہاں سے لے کر اس جنگل تک کے ایک راستہ تیار کیا جائے. چنانچہ یہاں سے وہاں تک بادشاہ کا حکم، سر آنکھوں پر راستہ تیار ہوا، یہاں سے وہاں تک کا راستہ بن گیا. پھر وہاں پر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک عالیشان مکان جو ہے وہ تعمیر کیا جائے. چنانچہ وہاں پر بھی ایک محل جو ہے وہ تعمیر کر دیا گیا، بڑا عالیشان محل بنایا گیا. اب وہاں پر ہوا یہ کہ جنگل اور اس علاقے سے جو فاصلہ تھا، اس فاصلے کے درمیان میں جتنا بھی راستہ تھا وہ راستہ جو ہے کلیئر ہوتا گیا. راستوں میں جو ہے وہ باغات بنتے چلے گئے. بادشاہ کا حکم تھا، باغات بنے، راستے بنے، یہاں تک کہ اس محل تک کے جہاں پر بادشاہوں کو چھوڑا جاتا تھا وہاں تک بھی اس نے اپنا محل بنوا لیا. اب جب
کچھ عرصہ گزرا، یہاں تک کہ سال کی مدت پوری ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے تمام رعایا کو جمع کیا، وزراء کو بلایا کہ کہا کہ اب آپ میرے لیے کیا حکم رکھتے ہیں کہ اب مجھے بھی وہاں چھوڑاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ جو پہلے کے بادشاہ تھے وہ بادشاہی ملنے کے اس میں، بادشاہی کی مستی میں، وہ اپنے آپ کو 1 سال تک اس بات سے غافل رکھتے تھے کہ ہمیں کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا، تو وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں دکھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ لیکن آپ ایک سمجھدار ہیں، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ یہاں سے وہاں تک کا جو ہے وہاں پر محل بنوایا، بلکہ راستہ تعمیر کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے باغات بنوائے، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ تو ہمیں ایسے ہی بادشاہ کی ضرورت ہے، چنانچہ اب کے بعد ہمیشہ کے لیے جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ تو اس طرح وہ بادشاہ جو ہے کامیاب بادشاہ کی صورت میں